یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. پڑھیے بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز محتشم سامعین حضرات، آج پہلی مرتبہ آپ کے ہاں حاضری کا، آپ تمام احباب کی زیارت کا، آپ تمام احباب سے گفتگو کا شرف نصیب ہو رہا ہے. 11 ستمبر ہے نا 2024. تو مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، اگرچہ تھکاوٹ بڑی ہو گئی، بڑا سفر ہے. تو استاد العلماء راس المحققین مسلک اہل سنت کی عزت اور آبرو حضرت علامہ محمد الیاس علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب اتاری قادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد عثمان جلالی سلمہ اللہ تعالی، اور ہمارے بھائی پیکر عز و اخلاص و اخلاص جناب محمد آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ. میرے ساتھ تشریف لائے ہیں استاذ القرآن خادم القرآن حضرت قاری محمد ارشد خان صاحب رضوی حافظہ اللہ. تو ماشاءاللہ یہ بڑا خالص دیہاتی ماحول ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دل تک کرتا ہے کہ میں ایک ہفتہ اتھے ہی رہاں. ایسا ماحول ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ. ہمارے تو ادھر گرمی بڑی ہے. اچھا پنجابی ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے؟ میرے والی پنجابی سمجھ آ جائے؟ چلو یارو ساڑھے والے تے سپیکر کان پھاڑ دے دینے، تیرے والے حال نہیں کوئی نہیں پہ مرضی ہے تیری بھائی، تو بھی نون لیگ دا ہی لگنا ہے بھائی. مسئلہ ہے کہ میں جی میں توڑا مہمان ہاں ہوئے اینا اہل حدیثاں دا بھی مہمان ہے اور میری شادی بھی اتھے قید آباد ہوئی ہے. وہ سارا پنڈی ساڑھا ہے حدیثاں دا 35 ڈی بی شام آڑا سارا پنڈ اور میری حدیثاں نے گھر شادی ہوئی ہے. تو میری کوئی مخالفت اتھو دے اہل حدیثاں نال نہیں ہے کہ میں کوئی بات کرا اور اے انسلٹ فیل کر جان وہ جی ساڑھے نہ گل کی تھی ہے توڑے نال نہیں کی تھی، وہ جڑے ساڑھے نال کر رہے ہیں اسی بھی انہوں نال کرنی ہے. اور میں خود اہل حدیثہ تو سنی ہویا اور میری یہ تقریرہ سن کے لوگ اہل حدیث ہونے رہے. یہ نہیں کہ میں کو ڈھکیا چھپے اہل حدیث رہے ہیں. الحمدللہ سرگودے دے خوشاب دے سارے علماء اہل حدیث میں نے جان دے اچھی طرح بڑے بڑے یار رہے ہیں میرے. ان بھی سلام دعا ہے، خوشیاں غمیاں تے بھی کٹھے ہو جانے ہیں. تو اے میری گفتگو درد دل نال سنی جائے، یہ سمجھ کے نہیں کہ میں کوئی بریلوی آئے اور ایک غیر مقلد نے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل اللہ دا قرآن ہے اور سونے نبی دا فرمان ہے. اساڑی درس نظامی استاد العلماء تشریف فرمانے اصول شاشی پہلا اصول ہی یہی ہے کہ اللہ دا قرآن. بولو سارے بولو نو مجی والے تے بڑے دور بیٹھے نے. اللہ دا قرآن بولو. اللہ دا اے حنفیاں دا پہلا اصول ہے. ساڑی اصول شاشی پڑھ لو اور جڑا اس دا منکر ہے وہ سنی حنفی تے کی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. پہلا اصول اللہ دا قرآن. تو جڑا آج تو بعد یہ دھوکہ دے کہ جی قرآن حدیث نہیں من دے تو تسی کی جواب دینا ہے کہ پہلا اصول سنیاں دا کی ہے؟ نہیں یہ 4 بندے ہی بولن گے، باقی سارے چپ رہن گے. ماشاءاللہ یہ تسی اسے واسطے مجیاں دور ڈائیاں نے بھی مولوی
مولوی دا علماء نہ پڑھے. بولو سارے یار اگے آ جاؤ, بڑی جگہ پئی ہے, چھڑ دو کرسیاں شرسیاں, تہاڈی مہربانی اگے آؤ. اینا میں سفر کیتا ہے یار, کچھ چند گلاں سنو, انشاءاللہ میری آج دی تقریر سن کے یہ ساتھی بھی سمجھ جان گے کہ مسلک اہل سنت ہے کی ہے. توجہ نال مسئلہ سمجھ لو. اہل سنت و جماعت حنفی بریلویت ساڈا دیوبندیت دے مقابلے تعارف ہے, مسلک نہیں ہے, مسلک دی پہچان ہے. جس طرح علوی صاحب خوشابی نے, کوئی سرگودوی ہے, اور کوئی اہل حدیثاں دا مولوی پسروری ہے, کوئی چھتوی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی نقوی ہے, تو یہ کوئی مسلک تے نہیں ہے, یہ تے ایک نسبت ہے, ایک تعارف ہے. اہل حق دا تعارف ہے, اسٹیپ بریلوی ہے کہ بریلوی کون لے, اہل سنت و جماعت. اور نبی کریم میں نہ بھائیوں دی منت کر کے کہاں گا اپنی آخرت سامنے رکھن, میں اپنی آخرت واسطے واپس لوٹ آیا, سنی بڑھیا اے بھی قبر حشر سامنے رکھن. ایک حدیث لے آن کہ میرے نبی نے فرمایا ہوئے حدیث تے عمل کرو, میں آج دوبارہ پھر حدیث ہونے دا اعلان کر دیا. توجہ, ایک حدیث لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہوئے اہل حدیث بڑھو, میں اعلان کر دیا گا کہ میں اہل حدیث ہاں. تقریر وچ سوال نہیں کرنا, سوالاں دا ٹائم دے آگے ہے کہ تسی کی بیان کرو. ہاں کرو تو جتے نبی نے فرمایا حدیث پڑھو, ایک میں بھی آکھیا تسی ایک حدیث لکھاؤ اللہ کا نبی نے فرمایا. دیکھو گل گول کر رہے ہیں, گل گول کر رہے ہیں. میرا سوال کی ہے, میں آکھیا کہ فرق ہے, اے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, اے نہیں فرمایا, سنت نبی حدیث نہیں, گل تے میرے علی آ گئی. تو سارے سبحان اللہ. ایک قیامت کی صبح تک آ جان حدیث دا لفظ نہیں دکھان گے, وہی گل میرے علی کرتی سنت. خیر جاؤ ہن تقریر کرن دیو, پھر تواڈے نال تواڈا میں کرا او عمل نہیں ہے. دیکھو انہاں بھی علم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا درجہ بیان کر رہے ہیں کہ کتاب تو بعد حدیث ہے. نہیں, خاموش بیٹھو, میں تانوں سمجھ گیا. ایک منٹ تسی نہیں بولنا, میرے بھائی نے او میرے بھائی نے میرا چیلنج نوٹ کر لو. ہاں آرام کوئی گل نہیں, جھگڑا نہیں کریں گے. یہ ساڈے بھائی نے, تسی توجہ رکھو, تو بیٹھو آپ بڑے پیار نال. وہ ساڈے بھائی نے, اور میں بھی یہی گلاں کر کے اوتھے رہیا, مینوں پتہ ہونا کیڑی کرنی ہے. میں پریشان نہیں ہوندا, پریشان ہوے جنوں پتہ نہ ہوے. گج کے بولو یار, لبیک یا رسول اللہ, گج کے بولو ماشاءاللہ. آج یا رسول اللہ کا بھی مسئلہ حل کر جائیں گے. بھائی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, اے حدیث دی شان بیان ہو رہی ہے, بلکہ قرآن و حدیث آکھیا گیا ہے. اے اور بات ہے, میرے لفظ نوٹ کرو, گالو ہیر پھیر کر دینا, بدل دینا کہ قرآن حدیث فرق بیان کرو, فرق بھی دسا گے. پر میرا جڑا لفظ ہے وہ کتے گیا, میں پھر ریپیٹ کرنا. ایک حدیث دکھا دینا کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے میری حدیث تے عمل کرو, جو کہو گے عمل کرا گے, جو تسی کہو گے مان جاواں گے. میرے نبی نے فرمایا سنت سے عمل کرو. من تمسک بسنتی بحدیثی نہیں, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید. جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آپ مہربانی کر کے سنت کا لفظ ہٹا کے حدیث لے آئے, ہم آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہیں. نمبر 2, نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا.
یہ دوسری بات کر رہا ہوں. اگر یہ ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں جی جو حدیث آئے گی عمل کریں گے، تو میں ایسی حدیثیں کھولوں گا کہ یہ بیچارے کبھی بھی اس پر عمل کر سکتے. صحیح بخاری میں آ رہا ہے سرکار نے ساری رات اما عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمایا. حدیث نہ ہو ان کا بھی مجرم اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم. آپ نے ساری رات اما عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمایا اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مبارک خراٹوں کی آواز میں کانوں سے سنتی رہی ہوں اور صبح حضور اٹھے اور سیدھا مصلی پر جا کر جماعت فرمائی ہے. کسی اہل حدیث میں ہے جرت کہ ساری رات ستا رہے مارے کھراٹے تے صبح مسلے تے نالے آکے دیکھو بخاری دی حدیث ہے اسی دی حدیث تے عمل کرنا ہے. اور نہیں بابا وہ حدیث تو ہے پر میری تیری اوقات نہیں، وہ خاصیت آمنہ کے لال کی ہے، وہ رتبہ اور اختیار حضور کا ہے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند ناقض وضو ہے، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ ساری رات سوئے اور صبح وضو نہیں فرمایا. فرمایا عائشہ میرا سننا اور ہے، میرا سونا اور ہے، امت کا سونا اور ہے. میں نبیوں میں نبی ہوں اور انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. لہذا یہ حدیث تو بنے گی سنت، اس پر کوئی عمل کر سکتا. وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا مسلم شریف میں کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا اور قصدن توڑا تو فرمایا 60 رکھو اور وہ بھی پیدر پہ مسلسل ایک بھی ناگا تو دوبارہ گنتی شروع. تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو ہوا نہیں، میں کیسے 60 رکھوں گا؟ فرمایا 60 مساکین کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا جی میرا تو اپنے گھر کا پورا نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں نہ ہو چور کی سزا میری سزا ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے میں. فرمایا لے جاؤ مساکین میں تقسیم کر دو تیرا کفارہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا یتیم مسکین کوئی نہیں ہے. فرمایا جا تو کھا لے تیرا کفارہ ہو جائے گا. تو اس حدیث پہ کوئی آج فتویٰ دے سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، نالی ڈھلے ہو گئے ہو بادشاہ. اس حدیث سے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں. یہ خاصیت میرے مصطفیٰ دی ہے. بخاری مسلم اٹھائیے متفقن علیہ. آپ نے اعلان فرمایا کہ قربانی نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی. پہلے کوئی کر سکتا؟ نہیں. ایک صحابی نے کہا فرمایا بھائی بات تیرے پر قربانی واجب ہے. کہنے لگا جی کوئی سی کر بیٹھا. فرمایا جا تیری ہو گئی تیرے بعد کسی کی. تو آج کوئی اس حدیث کو لے کر فتویٰ دینے کی جرت کر سکتا ہے؟ کوئی اہل حدیث غیر مقلد بھی نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا بھائی ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، جو حدیث سنت بنے گی وہ عمل ہوگا. یہ میرے سامنے موجم کبیر پڑی ہے، اسی بیگ میں لے کر آیا ہوں. ان ساتھیوں کو ہاتھ جوڑ کے والا دکھاؤں گا. حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی 2 سیڑھیاں چڑھ کے، اور جب رکوع کیا تو نیچے تشریف لے آئی، اور جب سجدہ کیا تو، اور جب قیام کیا پھر ممبر پہ چڑھ گئے. آج کوئی مولوی اس طرح کرا سکتا ہے؟ بول دے ہی نہیں ہو بادشاہ. ایک باری بول کے مڑ کے فرجے چلا جاتے ہو نا. میں عوامی خطیبہ میرے نام تھوڑا جا تو بولنا بھی پوے گا. وہ تو مسائل بیان کر رہے ہیں، میں حضرت کو ڈر کے اتنے بڑے مفتی میرے کول بیٹھے نے. تو میں عرض کر رہا ہوں حدیث اور ہے، بولو سنت ہے. پھر حدیث میں تو ضعیف بھی ہے. 36 سے زیادہ اقسام ہیں. مقررات حذف کر دو تو 26 تو متفقن علیہ. حدیث تو موضوع بھی ہے، پر سنت میں ایسا کوئی درجہ یا فعلی ہے یا تقریری ہے یا قولی ہے. تو لہذا بندہ جو اہل حدیث ہے تو پوچھے جی حدیث معلل والے اہل حدیث ہو، ضعیف والے ہو، کس حدیث کے اہل ہو. اور پھر اہل وہ ہوتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو. امام کون ہوتا ہے جڑا کھوتی ریڑی چلائے؟ اگو چپ کر کے بیٹھے.
بھائی جس نے امام مسجد کا لانا وہ کیا وہ مستری ہوتا ہے؟ وہ نماز پڑھاتا ہے. بولو کی کرتا ہے؟ تے جیڑوں نماز آندی نہ ہوئے وہ بھی امام مسجد ہے. ہن ایتھے تے کھوتی ریڑھی چلانے والا بھی اہل حدیث ہے, مزدوری کرنے والا بھی اہل حدیث ہے. بھئی اہل حدیث تے محدثین دا لقب ہے جنہاں حدیث دی خدمت کیتی ہے تے جنہاں نو حدیث دی ترکیب ہی نہیں ہوندی. لفظ حدیث دا پتہ نہیں, محدث دا پتہ نہیں, محدث دا پتہ نہیں, اور جنہوں حدث دا پتہ نہیں. فرق دا یہ سارے الفاظ نے, مترادفات نے, جنہوں پتہ ہی نہیں وہ بھی کہتے ہیں میں اہل حدیث ہاں. وہ بابا اہل حدیث فن نے جن دے ماہر جڑے ہوئے نے انہاں نوں اہل حدیث کیا گیا ہے. یہ کسی مسلک اور جماعت دا نام ہو سکدا. اور ویکھو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی, علیکم بحدیثی کیوں نہیں آیا؟ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے 4 یار جو خلفاء راشدین نے انہاں دا عمل بھی سنت ہے, میرا عمل بھی سنت ہے, اور بولو 4 یاراں دا عمل بھی سنت ہے. ایک مسئلہ دے حل ہو گیا. دوسرا میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا. ساڈا پہلا اصول کی ہے, نہیں سارے نہیں بول رہے چونکہ سنیو تسی بول دے ہے ہی نہیں ہو, بعد جو تانوں گل لبدی کوئی نہیں پھر پھس جاندے ہو. یہ بھی تے ساڈے بھائی نے نا, ہتھے چڑھ گئے. تو ساڈا پہلا اصول اللہ دا قرآن ہے. بولو جی ساڈا پہلا اصول اللہ دا قرآن. اسے اصول شاشی نے لکھے مولانا اگر حدیث قرآن نال ٹکرا جائے تو کنوں ترجیح دیتی جائے گی؟ مدرس بیٹھے نے قرآن پاک نوں اے جی قرآن حدیث نہیں مندے, قرآن حدیث نہیں مندے. اے انہاں دے بارے جھوٹ بولتے ہو جنہاں دا پہلا اصول ہی اللہ دا قرآن ہے. اور ایسے اصول شاشی نے لکھے ہے ساڈا دوسرا اصول فرمان مصطفیٰ ہے, حدیث رسول ہے. فرمان رسول بولو 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 فرمان رسول اندیا 3 قسماں نے, قولی, فعلی, تقریری. پر یاد رکھو قول فعل نالو آلہ ہے, قول فعل نالو آلہ ہے. ایک پاسے فعل ہوئے دوسرے پاسے قول ہوئے کہ ترجیح کنو دیتی جائے گی؟ قول فرمان نو. بولو کنو ترجیح دیتی جائے گی؟ مثال دے طور تے حضور دیاں اپنیاں شادیاں نے 11. بولو کتنی نے؟ پر امت واسطے قول کیے 1 2 3. تو ترجیح ان قول نو ہوئے گی یا حضور دے فعل نو ہوئے گی؟ بولو نا یار, قول نو ہوئے گی. تو اسی دوسرا اصول اللہ دا قرآن رکھنے ہیں. اور تیسرا اصول اجتہاد ہے. اگر اسی اپنے بھائی نو پوچھ لئیے کہ اجتہاد دا مطلب کی ہے, انہاں نو نہیں آئے گا. اجتہاد دی جڑی ساڈی کتب وچ تعریف ہے انہاں نو نہیں آئے گی. اور پھر بھی اعتراض کر دینے. تو جس کام سے اعتراض کرنا ہے پہلے پتہ تو کرو کام ہے کیڑا. مجتہد کون ہے اور اجتہاد کیے؟ مجتہد مسئلے دا مظہر ہے, موجد نہیں. بولو موجد مجتہد او نہیں جڑا مسئلہ ایجاد کرے, مسئلہ گھڑ کے لے آئے, مسئلہ بنا کے لے آئے. او مجتہد نہیں, او کوئی الو دا پٹھا ہوئے گا. اگو چوپ صحیح جی میں انکم ٹیکس والا حساب لینا ہے نا کی. عبدالکبیر حسین بھائی یہ کیوں سارے چپ بیٹھے تواڈے کولوں ڈرے نے؟ نہیں یہ تو کوئی گل ہے نا. او یار یہ بھی ساڈے بھائی نے, اور ہو سکتا ہے کہ آج اسی گاڑی جائیے. ہاں یہ کیڑا مطلب ہے کسے پرانے اہل حدیث تے ایویں ہی بنے نے, کسے دا پتر بن گیا, کسے دا بھائی بن گیا تے سنی تے حضرت ابو بکر صدیق تو چلے آ رہے ہیں. ہاں اہل حدیث کی ابتدا مولانا عبدالحق بنارسی تو ہوئی ہے. اب مولانا عبدالحق بنارسی تو پہلے ایک اہل حدیث دکھا دیو جو چور کی صدا میری صدا, جو بندیاں دی ابتدا مولانا قاسم ننوتوی تو
ہوئی ہے مولانا قاسم نانوتوی تو پہلے ایک دیوبندی کہلان والا دکھا دیو جو چور دی صدا میری ہے اور سنیاں دی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے جو تو سنت ہے وہ تو اہل سنت نہیں تو میرے معزز سامعین مجتہد جی حدیث لے آؤ تسی جو آندے ہو ہر مسئلہ قرآن حدیث ہے لے آؤ حدیث کہنے لگیا اس بارے حدیث کوئی نہیں میں کیا پھر احسان من امام اعظم ابو حنیفہ دا اونا حدیث کتے والی سامنے رکھ کے سارے دا حل بیان فرما دیتا ہے اینو کہندے نے اجتہاد ان دی ایک چھوٹی جی مثال سمجھو اے زمین دے تھلے پانی ہے بولو زمین دے تھلے پانی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کٹن گے بول دے نہیں ہو یہ مفتی صاحب کٹن گے یہ جناب انجینئر صاحب کٹن گے نہیں بھائی یہ وہ کٹے گا جیڑا اس کام دا ماہر ہے جیڑا اس کام دا ماسٹر ہے کی مستری کہندے ہو مستری پلمبر ہے مستری وہ بور کرے گا اور پانی کٹ کے تواڈی خدمت پیش کرے گا مسئلے سارے رب دے قرآن وچ نے کچھ ظاہر باہر نے کچھ باطن وچ نے پر کٹن واسطے نورا غفورا تطورا اور نتو پھتو نہیں چاہیدہ کٹن واسطے او عالم چاہیدہ جیڑا قرآن دا بھی ماہر ہوئے گا اور حدیث رسول دا بھی ماہر ہوئے گا اینی گالے اچھا کتے قرآن وچ مجھ دا ذکر بھی آئے میں سادیاں گلہ کر لوں نا اور بول دے نہیں ہو جاموس کہندے نے انہوں جاموس قرآن وچ پورا ہی ذکر کوئی نہیں حدیث وچ کتے بھی ذکر ہے اے عرب دا جانور ہی نہیں پانی والا سی اتنے پانی آئی کوئی نہیں سی کسے صحابی نے مائی دا دودھ پیتا اگو بول دے نہیں پھر یہ صوفی روٹیاں نو لگے کسے صحابی نے مجھ دا دودھ پیتا حضور نے پیتا یہ پھر حلال کی میں ہو گئی تو اہل حدیث بھائیاں کو اگر حدیث نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو مہربانی کر کے مجھ دے سانو عطا فرما دین ہدیتاً توفتاً کیونکہ قرآن حدیث جو ثابت ہے سارا سال کٹے دا گوشت کھان گے قربانی ساڑھے نہ لڑن لگ پہن گے قربانی کٹے کی نہیں ہو سکتی تو میں کیا کٹے دے ماشاءاللہ کپورے بھی توڑے ہاں حلال نے توڑے ہاں تے خوشیت این بھی حلال نے بکرے دے بھی حلال ہے چھترے دے بھی حلال ہے اپنی واری تے چھڑ دے خوشیت این بھی نہیں ہو تے ساڑھی واری لڑائی پا لئی کہ جناب کٹے دی قربانی بکھاؤ قرآن حدیث چو میں کہا تو کٹے نو چھڑ کٹے دی ماں بکھا بھئی مجھ کٹے دی ماں ہے نا تو میں توڑے جلسے جو بھی بیان کر رہا تاریخ پکی کر لو مجھ کٹے دی میں کہا تُسی پتر رہن دے بڑے اممہ بھی کھاؤ کتھو لے لیجے اگو کہنے لگیا وہ چونکہ گاہ کا ذکر قرآن میں ہے تو یہ گائیں جیسی ہے میں کہا گائیں جیسی ہے یہ کوئی انہوں دا پٹھا وپاری بھی کہہ سکتا وہ بھی کہتا جی مجھ ہو رہے تھے گاہ مجھ اور ہے اور گائیں وہ کہتا جی ان دیا چار لتانے گاں دیا یہ ان فقہ الحدیث جاری ہے فقہ الحدیث وہ جی چونکہ گاں دیا چار لتانے مجھ دیا بھی چار لتانے میں کہا بابو کھوتی دیا بھی تو چار ہی نے ان دیا کیڑیاں پانچ نے کہا جی وہ اس طرح میں کہنا احسان من امام اعظم ابو حنیفہ دا جنہیں گاں والی آیت لے کے تینوں مجھ دا دودھ بھی پیا چھڑائے مکھن بھی کھوا چھڑے آئے کٹے دا گوشت بھی کھوا چھڑے آئے اور عجب ہیں یہ کھانے غرانے والے کھاندے بھی جا رہے ہو تو امام صاحب دے فتوے بھی لاندے جا رہے ہو نہیں تے سانو حدیث قرآن بھی جو مجھ کٹ کے بکھاؤ تو کوئی کٹ سکتا تو مجتہد وہ نہیں جو مسئلہ گھڑے مجتہد وہ نہیں جو مسئلہ نیا بنائے ایجاد کرے ارے مجتہد تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تہ میں غوطہ لگا کر مسئلہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد اہل سنت کا چوتھا اصول ہے اجماع امت بولو اجماع جس پر امت جمع ہو جائے وہ عمر حضور نے فرمایا
تو جب ساری امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے اس کی حیثیت بھی قرآن و حدیث کے برابر ہے۔ یہ فقہ حنفی کے 4 اصول ہیں۔ اب 5ویں یہ حدیث ہے اور کہتے یہ ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید پر ان کی پوری جو مسلک ہے وہ فقہ شافعی کا مسئلہ لیں گے کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوتا ہے، فقہ حنبلی کا مسئلہ لے لیں گے چونکہ وہ اکثر امام ابو حنیفہ کے متضاد ہوتا ہے، اور اس کو لے کر ان کی فقہ شافعی کا مسئلہ لیں گے یا فقہ حنبلی کا مسئلہ لیں گے اور دعویٰ کیا کریں گے مالکی نو منو اسی یہ نہیں آندے، شافعی نو منو اسی یہ نہیں آندے، حنبلی نو منو اسی یہ نہیں آندے، حنفی نو منو اسی یہ نہیں آندے، اسا ہاں تانوں رب رسول ول بلاندے۔ او میں کہ بابا اپنا ایک مسئلہ تے لے آؤ نا جڑا شافعی تے حنفی شافعی تے حنبلی فقہ تو باہر ہوے، کوئی ایک مسئلہ تے لے آؤ نا جڑا فقہ شافعی تے تہاڈا خلاف ہوے یا فقہ حنبلی دے خلاف ہوے، جدوں ہے ہی نہیں اور اوتھے جا کے اپنا لقب لکھ دے نے سلفی۔ میں سعودیہ چ رہ گیا ہے اوتھے لقب تے سلفی کون ہوندا؟ سلفی سٹارٹ سلفی کون ہے؟ سلف صالحین دی منن والا۔ اور ایتھے کہندے نے کسے سلف نو نہیں مننا گے، کسے خلف نو نہیں مننا گے، اسی تے قرآن حدیث نو مننا گے، اسی ہاں قرآن حدیث والے۔ میں کیا سعودیہ جا کے چونکہ چندہ لینا ہے فنڈ لینا ہے اوتھے سلفی بن گئے۔ اللہ دی قسم سلفی کسے اہل حدیث دا لقب نہیں، صفی سلفی حنبلیاں دا لقب ہے۔ اور پھر اوتھے جا کے کی کہلاندے نے عصری۔ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب فیصل آباد دے انہاں دے بہت بڑے عالم دین نے، میرے یار نے پرانے، آنا جانا رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رہے ہیں۔ وہ عصری کیوں کہلاندے نے؟ عصری دا مطلب جڑا قرآن حدیث دا اثر سلف صالحین نے قبول کیتا ہے اسی انہاں دی پیروی کرن والے ہاں۔ اے وی حنبلیاں دا لقب ہے۔ جدوں تسی کہندے ہو مالکی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، شافعی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، حنفی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، حنبلی نو منو اسی یہ نہیں کہندے، تے بابو یہ سلفی لقب حنبلیاں دا ہے، عصری لقب حنبلیاں دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سلفی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، عصری بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ تسی تے نعرے لا دیتے نہ یزیدیہ نہ حسینیہ، محمدیہ معاذ اللہ، یزید تے حسین نو یزید تے حسین نو برابر سمجھ کے مسترد کر دیتا۔ اور اہل سنت دا نعرہ ہے کہ یزیدی کوئی نہیں پر حسین قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ حسین بھی محمدی ہے، ابو بکر صدیق بھی محمدی ہے، عمر بھی محمدی ہے، عثمان بھی محمدی ہے اور علی بھی محمدی ہے۔ آؤ اے سوال کر دینے کہ جناب تسی حنفی ہو یا محمدی ہو؟ کر دینا بھائی آپ حنفی ہو یا محمدی ہو؟ تو کی جواب دے دے ہو؟ حنفی ہاں۔ کہتے ویکھو تسی حنفی ہو اسی محمدی ہاں۔ تو میں نو ایک نے پوچھیا شاہ جی، میں کہا ہاں جی تسی حنفی ہو یا محمدی ہو؟ میں کہا سوال ہی غلط ہے۔ بولو سوال ہی کیوں کہ کمپیریزن برابر دی سطح تے ہوئے گا۔ مثال دے طور تے اسی پنجابی ہیں، بولو بھئیہ صوبہ کیڑا ہے تو اسی سارے بولو تو صحیح یار ہے، پنجابی ہو گئے۔ تو ہن میں تو انہوں پوچھا انڈین ہو یا پنجابی ہو؟ نہیں جی سوال ہی غلط ہے۔ انڈیا دا پنجاب نہ کی جوڑ ہے؟ سوال تے بڑھ ہے تسی سندھی ہو یا پنجابی ہو؟ ہن آکھو نا پنجابی ہیں۔ او بھائی تسی خیبر پختونخوا ہو یا پنجابی ہو؟ اے تے سوال بندا ہے نا۔ تو صوبے دا تقابل کدے نال ہوئے گا؟ صوبے نال۔ او جی تسی بلوچی ہو یا پنجابی ہو؟ تو کی جواب آئے گا؟ پر ہن جو کوئی پوچھے پاکستانی ہو یا پنجابی ہو تو سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پنجابی کون ہے؟ پاکستانی نے۔ تو تقابل واسطے بھی تے عقل لے ہو نا، صوبے دا تقابل صوبے نال۔ ہاں اے سوال کرو جی تسی انڈین ہو یا پاکستانی ہو تو کی جواب آئے گا؟ ہاں ہن سوال ٹھیک ہے نا کہ ملک دا تقابل
ملک نال ہوئے گا او بابو اے پوچھنا تسی حنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو حنبلی ہو ہم جواب میں کہیں گے ہم حنفی ہیں اور تقابل نبیوں میں کرنا ہے تو پوچھو یہودی ہو عیسائی ہو یا محمدی ہو اس کے جواب میں کہیں گے ہم محمدی ہیں مگر اے کہنا جی تسی حنفی ہو کہ محمدی ہو بھئی اندہ کوئی جوڑی کوئی نہیں کروڑا کھرباں امام اعظم ابو حنیفہ ہون سرکار دی نالین دی خاک تو بھی قربان کیتے جا سکتے ہیں کوئی جوڑ ہے اور پھر تہاڈا امام اعظم ابو حنیفہ ہے ساڈا امام اعظم محمد رسول اللہ ہے عجیب تماشا ہے یہ دین جی یہ کوئی کہا کہ تہاڈا وزیر اعظم شہباز شریف ہے ساڈا معاذ اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اے کوئی جوڑ ہے وہ جی ساڈا تے چودھری حضور پاک ہے میں کیا تو یہ جے گھٹیا لقب حضور نو دیندا کیوں ہے چودھری نو چودھری رہن دے حضور نو حضور رہن دے آقا امام اعظم ہیں پوری کائنات میں نبیوں میں امام اعظم رسولوں میں امام اعظم میں باوضو تقریر کر رہا ہوں اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں حق لکھا ہے تو رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ ہم مالک کے مقابلے میں شافعی کے مقابلے میں حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں جب بات نبیوں کی آتی ہے صحابہ کی آتی ہے تو امام اعظم صرف آمنہ کا نال ہے پر یہ دھوکہ بازیاں کرتے ہو تہاڈا امام اعظم ابو حنیفہ ہے ساڈا یہ تین جی ہے جی میں آکھیے جی تہاڈا ایک خطیب احسان الہی ظہیر ہے ساڈا خطیب محمد رسول اللہ ہے حضور بھی تو امام الخطبہ نے نا خطیب الانبیاء نے نا پر ایک تقابل ہے علامہ احسان الہی ظہیر اپنی جگہ دے خطیب نے اور حضور اپنے مقام دے خطیب نے یہ وچ کوئی تقابل اور جوڑ ہے اگر کوئی بدبخت کہے کہ امام اعظم معاذ اللہ حضور دے مقابلے اعظم نے تے اسی انہوں مسلمان بھی منن نو تیار ہیں یہ اپنی غلط فہمی آج تو آپ دور فرما لو اور دوسرے فقہ دی لوڑ کی ہے وہ میں پہلے دس دیتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث چو ثابت ہو سکتا خون کسے نو دینا ہے یا نہیں دینا سانو قرآن حدیث چو ثابت کرو اور نکاح ٹیلی فونک ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ سانو قرآن حدیث تو ثابت کرو اے بیبی ٹیوب والا مسئلہ پوری دنیا چل رہے ہیں سانو قرآن حدیث تو ثابت کرو سندھ میں عورتاں اپنا دودھ بیچ رہی ہیں اور سرکاری سطح دے خریدا جا رہے ہیں سانو قرآن حدیث تو دسو جیڑے لوگ اپنے آزاد دوسرے نو ڈونیٹ کر دینے سانو قرآن حدیث تو مسئلہ دس دیو اسی تواڈی عظمت نو سلام کرن نو تیار ہاں تو بہرحال بات ثابت ہو گئی کہ فقہ اللہم فقیہ فی الدین اللہ جی دے نال خیر دا ارادہ کرتا ہے اونو دین دی فقہ عطا فرماتا ہے حضور نے فرمایا لہذا فقہ بھی قرآن حدیث دا نچوڑ ہے قرآن حدیث دی مخالفت ہے دو مسئلے آخر پھر انہاں دے سوال و جواب نمبر امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ تے الزام ہے مرجیہ دا خارجیہ دا معتزلہ دا اور میں حیران ہونا ساڑھے اہل حدیث ساتھی وہی اعتراضات امام اعظم ابو حنیفہ تے آج بھی چلا رہے ہیں بابا پڑھیا لکھیا دور ہے خدا دا خوف کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قیاس نو اگے رکھ دینے تے قرآن حدیث نو پیچھے کر دینے اسی کے اولیاء کوئی ایسا مسئلہ جن نے عقل لگے کی دی ہوئے تے قرآن حدیث امام صادق جعفر پڑھو رحمت اللہ علیہ پڑھو نا رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کسی نے یہی پٹی پڑھائی تھی امام صاحب ملن تشریف لے آئے انہوں نے کھربرے انداز نال سوال دا جواب دیتا تو امام صاحب نے فرمایا خیر ہے کہنے لگے جی تسی عقل نو ترجیح دین دے ہو قرآن حدیث میرے نانے دے فرمان پیچھے کر دے ہو امام صاحب نے فرمایا اے تسی میرے بارے جو سنے ہیں میں نو نہیں سنے ہیں
بولو مینو نہیں سنیا. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ فرمایا میرا عقل قیاس ہے کہندی ہے کہ عورت نمازاں دی قضا کرے روزے دے قضا دی لوڑ کیونکہ روزہ ہوتا ہے سال بعد اور نماز وہ یار بولو تو صحیح روزانہ نماز ہے پر تواڈے نانے دا فرمان آ گیا کہ عورت ایام خاص وچ نمازاں معاف نے پر روزیاں دی قضا کرے گی. میں عقل پیچھے کر کے فتوی حدیث سے دیتا ہے. فرمایا کہ تواڈے نان میری عقل کہندی ہے کہ پیراں تے مسا کرنا ہوئے تے تھلے کرنا چاہیے ہے کیونکہ اگر کوئی مٹی مٹی ہوئے گی تے تھلے ہوئے گی یا اوتے ہوئے گی. مگر حدیث آ گئی تواڈے نانے دی کہ مسا اتلے پاسے کرنا ہے. میں اپنی عقل چھڑ کے فتوی تواڈے نانے دے فرمان تے دیتا ہے. اے امام اعظم ابو حنیفہ دی شان ہے. تو سر دست ایک مسئلہ ہے یا رسول اللہ دا آپ سجے کھبے کوئی گل نہیں کرو گے. عبدالکبیر بھائی ایمانداری نال آخرت سامنے رکھ کے یا رسول اللہ تے تواڈا کی سوال ہے فرماؤ. دو لفظ یا رسول اللہ کوئی اعتراض نہیں. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. مسئلہ تے حل ہو گیا. میں تواڈی عظمت نو سلام کرنا. انہاں فرمایا سانو یا رسول اللہ تے کوئی اعتراض وہ کیوں نہیں ہے. ہن کسی مولوی نے سمجھاتا ہونا ہے نا. ہن ٹھہرو نا جی. ہن نہیں ہن خاموش رہو میرے بھائی. ہن خاموش رہو. میں تواڈا مہمان ہاں. ہن میری مہمان نوازی کرو اور خاموش رہو. توجہ. نماز وچ اسی کی کہنے ہیں السلام علیکہ. میں قسم چک رہا با وضو بیٹھا. میں جدوں دا سنی ہویا بے وضو تقریر کیتی نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ پہلے بے وضو کرتا ہے یہ نہیں ہے پر میں اپنا سنی ہون دا ریکارڈ جمع کر رہا نا. اہل حدیث بھی وضو ہے بھائی. کوئی فتوی پٹھا نہیں لینا اور گل دا مطلب غلط نہیں لینا. جدوں دا سنی ہویا میں بے وضو تقریر نہیں کیتی با وضو بیٹھا. السلام علیکہ ایھا النبی. جو ترجمہ اہل حدیث عالم کرے گا سنی دا وہی ایمان ہے. مسئلہ جیڑا یا رسول اللہ نماز تو بعد حرام ہے وہ نماز وچ کیویں جائز ہے. اگر نماز وچ جائز ہے تو پھر مان لو اسی سنی نماز وچ بھی وہی کہنے ہیں سلام پھیر کے بھی وہی کہنے ہیں. یہ تو دو لفظی مسئلہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں آیت پڑھی خطبے اللہ سیدھا راستہ دکھا تو جواب آنا چاہیے سی نا صراط القرآن والحدیث. ایک چھوکی صاحب بول رہے ہیں باقی سارے اے مولوی بھی چوپ بیٹھے ایسا انتر مال یہ بھی نہیں بول رہے. او بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث آیہ فاتحہ. چلو اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ و صراط الرسول. بھائی یا اللہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا صرف قرآن حدیث نہیں صرف صراط اللہ والرسول نہیں صراط القرآن والحدیث بھی نہیں صراط الذین انعمت علیہم. ہم ضمیر جمع کی ہے کہ یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ انعام یافتہ کون؟ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے مسلک اہل سنت جو صرف قرآن سے ہے. تو اہل حدیثوں کی ایک دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ مسئلے ان کے بھی وہی ہیں جو امت میں پہلے سے اختلافی چلے یہ بڑی درجے گلنا گل کر رہے ہیں میں مخالفت نہ کر رہا ہوں اور میں آج پہلی باری کر رہا ہوں. اگر یہ میرے بھائی نہ بیٹھے ہوندے تو میں آج بھی نہیں سی کرنی. میں نے 10 سال ہو گئے سنی ہوئے آج پہلی باری کر رہے ہیں کہ اے مسئلے وہی نے اہل حدیثاں دے 12 فروعی مسائل جڑے پہلے تو اختلاف کیتے نہ کیتے پایا جاتا ہے. کوئی نواں مسئلہ یار بولو تو صحیح.
مگر انہیں ایک طرز ایسا اپنایا ہے جیڑا پوری امت وچ کسی نے اپنایا. مثلا رفع الیدین ساڈا اج دا موضوع ہے. کتاب کڈو انہاں نوں دو سونی حدیثاں سنائی ہے, دوویں کڈ کے تے رکھ دو. رفع الیدین دے بارے چ 3 قسم دیاں حدیثاں. بولو کنے قسم دیاں؟ اے میں شروع تو یہی تقریر کرنی سی, او تھوڑی جی عبدالکبیر بھائی دے سوالات اور مفتی صاحب دے بیان دی وجہ تو ادھر چلی گئی گلاں. بس ٹھیک ہو, جزاک اللہ. ہن توجہ ہے تہاڈی؟ سبحان اللہ کہو نا سارا مجمع. مسائل مثال دے طور تے آمین بالجہر لے لو, بسر لے لو. یہ پہلے تو مسئلہ چلے آ رہے ہیں پر ان دے تے کوئی مناظرہ ہویا, بولو تو صحیح, کوئی فتوہ کسی نے لایا. اے صرف تہل حدیثاں دی مسئلہ تو وہی ہے جیڑا پہلے تو چلے آ رہے ہیں. مگر انہاں پڑھ کے کیا کیا آمین کولو جڑے چڑھدے نے یہودی. او بھائی اسی آمین تو چڑھدے نہیں, تواڈے نال ساڈا اختلاف ہے اونچی کہنا ہے یا ہولی کہنا ہے. تے سب تو اعلیٰ درجہ ہولی دا ہے. بخاری چاہے کہ جب امام کہے وَلَدْوَالِينَ تو فَقُولُوا آمین, اور فرشتے بھی کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کی زندگی کے پچھلے گناہ تو فرشتے کہتے ہیں. اور ہم نے بھی کہنا ہے ملانی فرشتوں سے ہے, فرشتے بھی کدے شور نہیں پایا, سنیاں بھی کدے شور نہیں پایا. مسئلہ ختم ہے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اونچی کہنی چاہیے تو چلو کہہ دو, کیونکہ امت میں اختلاف تو رہا ہے. پر اہل حدیثہ کی آکھیا جیڑا اونچی آمین نہیں کہندا منکر حدیث ہے. یہ فقہ والے میں, یہ حدیث والے نہیں, یہ ان کا ایک عجیب طرز عمل چل پڑا. رفع الیدین کے بارے میں 3 قسم کی حدیثیں ہیں. ان کو کوئی اہل حدیث نہیں بتائے گا, وہ صرف ایک قسم والی بتائیں گے. نمبر 1, توجہ ہے سارے, میں سوکھی کر کے سناواں گا. نمبر 1, ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین ہے, ہر اونچ نیچ پر. اور علماء اہل حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں ساری سندن متنن صحیح ہیں. میں ان ثابت نہ کروں ان کا بھی مجرم, اللہ اور اس کے رسول کا بھی مجرم. حضور نے سجدے میں بھی رفع الیدین کیا, جاتے ہوئے بھی, اٹھتے ہوئے بھی. اور آپ جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوئے اور پھر واپس گئے پھر رفع الیدین کیا. جو بھی اللہ اکبر کہا ہر تکبیر پر رفع الیدین کہا. 10 صحابہ ان حدیثوں کے راوی ہیں. سبحان اللہ. یہ رفع الیدین کی حدیثوں کا پہلا درجہ ہے. اس پر اس وقت امت میں کوئی بھی عمل نہیں, پر حدیثیں ٹھیک ہے. بولو حدیثیں ٹھیک ہیں. دوسرے درجے کی حدیثیں ہیں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا, پہلا تو اتفاقی ہے نا, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. دوسرے درجے کی کون سی ہیں؟ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا, اور تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت شروع میں رفع الیدین کرنا. اس پر یہ عمل کر رہے ہیں. یہ بھی فقہ شافعی اور حنبلی کا مسئلہ ہے. امام مالک نے بھی رفع الیدین نہیں کیا, امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا. اچھا, اب ہم آپ سے کہتے ہیں ایک یہ دوسرا درجہ ہے رفع الیدین کی حدیثوں کا, اور تیسرا درجہ کہ صرف پہلا رفع الیدین باقی رہا, باقی حضور نے سارے ختم کر دیے. بولو باقی سارے حضور نے ختم کر دیے. عبداللہ ابن عمر ان حدیثوں کے راوی, عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. بابا 2 سندوں سے آئی ہے, ایک سند سے واقعی ضعیف ہے, مگر دوسری سند کو تو خود امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اس کو کیسے ضعیف کرو گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم نے کیسے نماز پڑھی ہے, ساری پڑھ کے دکھائی, اور فرمایا حضور نے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا ہے, دوبارہ پوری نماز میں رفع الیدین. یہ تیسرے درجے کی حدیثیں ہیں. ان کو یہ کبھی بیان بھی نہیں کرتے اور عمل بھی. ہمارا عمل ان تیسرے درجے پر ہے. اب اس میں پہلی بات اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے
نوٹ کریں، پھر یہ الفاظوں کو بدل جائیں گے. ابھی جب سوال جواب آئیں گے تو ہیر پھیر کر جائیں گے. میرے لفظوں پر کوئی بھی چیلنج قبول ہے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے بڑے نہیں قبول کر سکتے. یہ تو ہمارے بھائی ہیں، عالم بھی نہیں ہیں، طالب علم ہیں. مجھ سے تو خیر بہت اعلیٰ ہے، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا، پر یہ عالم نہیں. پہلا میرا چیلنج نوٹ کر لیں. نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے، ہمیشہ رکوع جاتے ہوئے، ہمیشہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہمیشہ تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیشہ کا لفظ آپ دکھا دو، ابھی ہم رفع یدین شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. اب ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہمیشہ کا لفظ آپ نے مانگنا ہے. بولو کیا مانگنا ہے؟ مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ ہمیشہ. بولو بولو کیا مانگنا ہے؟ ہمیشہ. یہ پہلا سوال. یہ بھی تو کرتے ہیں نا گلی گلی میں، بخاری کی بات کرو، بخاری دے، چلو بخاری جو بھی لے آنا، ایک صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث لاؤ. نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کا رکن ہے، اور رکن وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوتی نہیں. آپ یہ قرآن حدیث سے اس کا رکن ہونا ثابت کر دیں، میں اپنی شکست آپ کی فتح کا اعلان کر دوں. سبحان اللہ. یہ رکن ہونا آپ نے ثابت کرنا ہے. تیسرا سوال، توجہ ہے کہ سو گئے ہو؟ نہیں جی. توجہ ہے. تیسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو یا آخر تک کیا ہو، یہ آپ دکھا دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے ابھی عمل شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. ایک صحیح. تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم سے مراد تمہارے مولوی 400 حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں 400 میں سے 399 معاف ایک لے آؤ کہ نبی نے آخر تک رفع الیدین کیتا ہو. اسی تو اڑی فتح دا اعلان کر کے اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے. نمبر 4، چوتھا چیلنج، ایک حدیث دکھاؤ. ایک. سبحان اللہ. تے تسی سبحان اللہ. میں بھی آج صحیح پھنسے ہیں. سبحان اللہ. ہاں 4 سوچو انہوں 399 معاف. عبد الکبیر بھائی قبر حشر سامنے رکھے، نبی کی زبان پہ ہاتھ ہے میرے، جو جھوٹ بولے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو کے مرے. مسلک جائیں جدھر جاتے ہیں، ہمیں رب کا قرآن چاہیے، سرکار کی میٹھی زبان چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہم پہ اتنا شک کیوں کرتے ہیں کہ ہماری کو قرآن حدیث سے تسل چل رہی ہے اور آپ نے قرآن حدیث کو گندا دیا ہوا ہے؟ بھائی ہم سب قرآن حدیث والے ہیں. سبحان اللہ. یہ اختلاف ہے. سبحان اللہ. 4,399 آپ کو معاف. ایک حدیث لے آئے کہ نبی نے فرمایا اور رفع الیدین کرو. یہ میں ابھی حدیث پڑھ دوں گا. اب یہاں آپ کی لائٹ بھی بڑی کم ہے، پر پھر بھی میں پڑھتا ہوں. ایک صحابی آئے، ہاں مولانا جلائیے گا، جزاک اللہ. ادھر رکھیں، آگے ہو جائے مفتی صاحب. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں جی، اور یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے جی. نوٹ کر لیں علامہ صاحب آپ. سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے، اور یہ میرے پاس موجم الکبیر طبرانی ہے. یہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں بابا، چھوٹے نہیں ہیں. اور یہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث والے نہیں ہیں، یہ پہلے کے گزرے ہوئے محدث ہیں. اور یہ حدیث کی کتاب ہے. کوئی اہل حدیث جس کے حدیث کی کتاب ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. اور حدیث یہ کوئی سند پہ اعتراض کرے، میں ذمہ دار ہوں. پوری سند پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ آگے سند پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھا دوں گا. ایک صحابی آئے، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے فصلی فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نماز پڑھی اور حضور نے فرمایا کہ بھائی چلا جا، تیری نماز نہیں ہوئی. فعاد مرتين او ثلاثا، یہ پیچھے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا فرجع فصلی، آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرجع فصلی. یہ 6 مقامات پر حدیث آئی ہے. میں جو شاہد ہے وہ پڑھ رہا ہوں. 3 مرتبہ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، اور
او ثلاثا 3 مرتبہ فرمایا تو فقال یا رسول اللہ ما علوت بعد مرتين او ثلاث ان اتم صلاتي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں نے کہا کہ فعل سے قول افضل ہوتا ہے، یہ قول ہے حضور کا۔ توجہ، آپ نے کیا فرمایا کہ انہو لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتودع فيدع الوضوء موادعه، فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وضو کامل نہ ہو۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تم وضو کر لو، پچھلی حدیث میں ساری تفصیل ہے، اس میں اجمال ہے، اللہ اکبر کہو، ثم یحمد اللہ تعالی ویثنی علیہ ویقرأ ما تیسر من القرآن، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرو اور جہاں سے تمہیں میسر ہو قرآن کی، یحمدو سے یہاں مراد فاتحہ ہے اور آگے تلاوت قرآن ہے۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کہے، حتی تطمئن مفاصلہ، حتیٰ کہ تیرے پورے جوڑے اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی جب تو رکوع میں جائے تکبیر کہہ کے تو جلدی نہیں، تطمئن مفاصلہ، اپنے جوڑ ایک ایک جگہ پہ آ جائے۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، اور جب تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو سیدھی طرح کھڑا ہو جا، یہاں کوئی رفع دین کا ذکر ہے۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کہے، ویسجد، اور کہاں چلا جا؟ سجدے میں، حتی تطمئن مفاصلہ، حتیٰ کہ تیرا جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ۔ ثم یرفع راسہ حتی یستوی قائدا، آگے وہ ساری آپ نے تفصیل بیان فرما دی۔ تو اس میں خود حضور فرما رہے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر تکبیر کہہ کے، تکبیر انتقال کہہ کے سجدے میں چلا جا، یہاں کوئی رفع دین کا بیان ہے۔ تو آپ سے مطالبہ ہے ہاتھ جوڑ کر بھائی نہ لڑاؤ قوم کو، ایک حدیث لے آؤ کہ نبی نے فرمایا رفع دین کرو، اللہ کی قسم میں صبح سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ایک لے آؤ۔ آج تو بعد مطالبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرانگے۔ حدیث لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہوئے، جے تسی کہو نا جی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر دے کولو رفع دین دے بارے 6 قسم دیا روایتاں نے، بولو کنے دیا؟ جدو ایک راوی 6 قسم دیا روایتاں اور اس راوی دا اپنا شاگرد بیان کر دے کہ میں ساری زندگی، سعید ابن مسیب بیان کر دینے، حضرت مجاہد بیان کر دینے کہ ساری زندگی اسی انہوں نے پیچھے نمازاں پڑھی انہیں، انہوں نے رفع دین کیتا حضرت عمر بھی نہیں کیتا، حضرت علی نے بھی، اور میرا 5واں چیلنج، حضور تو بعد امام کون پڑھے نے؟ حضرت ابو بکر، سارے نہیں بول رہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر انہوں 2 سال نمازاں پڑھائیاں نہیں پڑھائیاں، آپ انہوں نے ایک رفع دین والی بخا دیو، اسی تھوڑی فتح اپنی شکست اعلان کر دیں۔ سبحان اللہ، آخر پہلے ایمان تے انہوں نے 400 حدیثہ سمجھ نہیں آئیاں تے تانوں آ گئیاں، نالے میں کیا کون رفع دین نہ کرن دا ہے؟ بولو کرن دا، میں تو انہوں چیلنج کیتا نا بھی کرن دی ایک حدیث لے آؤ، لہر جلاؤ جی، اور تسی کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب تو نہ کرن دی ایک لیا، میں نہ کرن دی 250 جمع کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ 12 حدیثہ دینے وچ موجود نے، 12 جنہیں جو آؤ میں تو انہوں پیش کرا، باقاعدہ قول موجود ہے رفع دین دے خلاف، قول اور کرن دا ایک بھی قول ہے، بولو تو صحیح ہے۔ دوسرے امام حضرت عمر بڑے نے لے آؤ دلیل، تیسرے حضرت عثمان بڑے نے لے آؤ، انہیں 12 سالہ خلافت اس کو رفع دین کیتا ہوئے 18 سالہ جی، پھر حضرت علی پاک بڑے نے انہیں تو ایک لے آؤ نا کہ ایک نماز رفع دین علی کیتی ہوئے۔ اے دیکھو حضرت جابر بن سمورہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرآہم رافعی ایدیہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے
اور دیکھا کہ لوگ رفع دین کر رہے ہیں تو قال ما لهم رافعی ایدیہم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة فی الصلاة. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ جملہ ہی کافی ہے رفع دین سے روکنے کے لیے. اب تمہیں کیا ہو گیا, تانوں کی ہو گیا کہ تم ایسے ہاتھ ہلا رہے ہو جیسے شریر گھوڑا اپنی پوچھل ہلاتا ہے. لال ہی بھابی دا فون آ گیا, اور مولوی صاحب پوچھل گھوڑا انج ہلاندا ہے, انج وہ انج سجے کھبے ہلاندا ہے اتے تھلے. میں کہا جیڑا شریر ہوئے تواڈے ورگا وہ انج ہلاندا ہے, جیڑا شریر ہوئے وہ اتے تھلے بھی ماردا ہے. حضور نے گھوڑا نہیں آکھیا, شریر گھوڑا آکھیا. سبحان اللہ, نہیں سمجھ آئی. میں کہا جڑا شریر ہو جائے نا ماشاءاللہ تواڈے منگو وہ پٹھی سیدھی بھی بارنوں باز نہیں ہوندا. تو اب کیا ہے, اسکنوا فی الصلاۃ. یہ حدیثیں ہیں دو قسم کی. ایک ہے کہ صحابہ سلام پھیرتے تھے, ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, تو وہ حضور نے منع فرمایا کہ تم جب سلام پھیرتے ہو تو کیوں ایسے ہاتھ کرتے ہو. وہ حدیث الگ ہے, راوی یہی ہے جابر بن سمرہ, اور یہ فی الصلاۃ والی نماز کے اندر والی اور ہے. اور یہ حدیث جھوٹ بولتا ہے, وہ اس کو بھی کہتا ہے سلام والی ہے, اور پھر کہتا ہے امام مسلم اس کو کتاب السلام میں لائے ہیں. میں نے کہا بابو کتاب محدث نے باندھی ہے, نبی نے نہیں باندھی. کتاب المغازی میں مسجد والی حدیث آ رہی ہے, کتاب المساجد میں مغازی جہاد والی حدیث آ رہی ہے. تو یہ ترتیب محدث کی ہے, نبی کی, اور باب بھی محدث نے باندھا ہے. بولو نبی نے. آگے چلیے, یہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رعا قوما رفعوا ایدیہم فی الصلاۃ. یہاں سلام پھیرنے کا لفظ ہے فی الصلاۃ, نماز کے اندر بیچ. تو نماز سلام اینڈ پر ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے؟ اور یار بولو تو صحیح, تو یہ تو درمیان کی بات ہے. قال قد رفعوا ایدیہم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. جو یہ بھی وہی بات آ گئی. اور اگلے لفظ تو صاف ہے, قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعاہم. حضور داخل ہوئے ہم پر مسجد میں اور دیکھا کہ لوگ رافعی ایدیہم فی الصلاۃ, لوگ رفع دین کر رہے تھے نماز میں. فقال ما لی اراہم رافعی ایدیہم کأنہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ. عبارت دی غلطی تسی کر دیو گے تو یہ نبی نے منع فرما دیا. تو آپ کو اللہ کا واسطہ, اللہ کی عظمت کا واسطہ, جس طرح میں نے منع کی حدیث دکھا دی ہے, آپ نبی کی زبان سے ایک کرنے کی دکھا دو, میں پھر بھی اپنی شکست لے کے آپ کی فتح کا اعلان کر دوں گا. اور چھٹا چیلنج, اجے ٹھہرے میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں میں غصے نہیں ہو رہا, اپنا حق ادا کر رہا. نہیں تھوڑا حق روکے اپنا استعمال کیتا ہے. توجہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ جائے گا. آپ پنجواں سوال اور آخری, اس تو بعد تانوں کھلی چھٹی. سپیکر میں دعا تھا نا پڑھا, بیٹھے بھی رہنا, بیٹھے بھی رہنا, مسئلہ نہیں. ساری رات نہیں, پورا ہفتہ بیٹھا, کوئی مسئلہ نہیں. عبد الکبیر بھائی حال تک تھا الحمدللہ. چھٹا سوال, 6 چیلنج کر کے جا رہے ہیں رفع الیدین تے, ایک دا جواب قرآن حدیث تو دیوا دیں, اپنی شکست کے نبی فتح. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین دی, رکوع والی, اٹھن والی تے تیجی رکعت دے شروع والی. مسواک جنی بھی فضیلت بیان کیتی ہوئے, خدا دی قسم تسی سچے اسی جھوٹے. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسواک دی فضیلت بیان کیتی ہے نا کہ 70 درجے زیادہ فضیلت ہے اگر مسواک کرو. فرمایا میں میری امت تے مشقت دا خوف نہ ہوندا, ہر نماز نال مسواک لازم کردا. مسواک اور سارے نبیوں دی سنت دا بھی حدیث چاہ رہے ہیں. اینی فضیلت بھی اپنے 3 مقامات جڑا اختلافی ہے,
رفع یدین دی کسی حدیث تو بخا دیو رب کعبہ دی قسم تہاڈی فتح میری شکست ہے قیامت تک ٹائم جے قیامت آ سکتی ہے تسی حضور دی زبان مبارک تو رفع یدین دی فضیلت دی حدیث ہے ایک مسواک جنی بھی بولو بخا سکتے ہیں گستاخیاں نہ کرو اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے فتوی گستاخی کر رہے ہو سوال کرنا صرف سنت ہی دساں گا سنت کی ہے جرت نہ کرو ہن تسی جڑے جڑے میں سوال کیتے نے جواب دے دینا ہے اور مینوں پکڑاؤ اے ایلو بسم اللہ بڑے پیار نال اخلاق کوئی نہیں اخلاق نہیں اے ذرا ان چھڈو سوال کرو حضرت صاحب نے مکمل نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اوتے الزام تراشی کی تھی مقابلے کوئی جھوٹ نہ گالو یہ جھوٹ ہے میں ثابت کرا گا قسم چا کے دسو میں قسم چا کے دساں گا نا الزام کیڑا لایا ہے سوال کرو بدتمیزی نہ کرو استغفر اللہ بدتمیزی بالکل بدتمیزی میں الزام لایا ہی نہیں نہیں سوال ہی کر رہا نا سوال کرو تسی میں الزام کیڑا لایا ہے دسدا نا سوال کرو تشریح میں دساں گے سوال ہی کرو نہیں میرے ذمہ ہے آپ سوال کرو اسے 100 گستاخی کی نہ دسی ایک دسو دسدا نا انہاں جی یہ گل کیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے اوتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جو ہر مسئلے دا حل ہے انہاں کیتی گل ظاہر کیتی نا گل ظاہر مینوں مخاطب کرو نا ہاں ادھر کیوں کر رہے ہیں پوچھنا بھی چاہیے نا مینوں کیتی نا پوچھو نا اچھا تسی سوال میں سوال ہی کرتا جی سوال پھر ایویں ہی ہوندے نا اس طرح کیڑے سوال سو شور نہ پاؤ تو نسنا میری گل یاد میں ایک والی گل نوٹ کیتی امام صاحب نے مودی صاحب خاموش رہے کیا سوال کرو ہے جی ہاں جی سیدھی گل انہاں فرمایا جی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے دا ہر مسئلے دا حل نہیں ظاہر نہیں کرتا اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی الحمدللہ ساڑھے امام شافعی امام مالک سارے نہیں میں تقریر نہیں کرتا امام سائنہ آگے جی حدیث دیکھو نا جی انہاں خود فرمایا ہے بھئی دیئے جو الحمدللہ لوگ آلہ ہوں امام اعظم آلہ نا دام تو سنو سوال کرو انہاں فرمایا ہے کہ میرا مذہب پورے اسلام دے انہوں نے چھوڑ دسے انہاں کی فرمایا میرے تھوڑا اتفاق کے سوال کی ہے تھوڑا سوال کی ہے نہیں سوال میرے یہ ہے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد علی وہ حدیث پوری کیا کتاب قرآن اتحاد اجماع اس بارے حدیث نبی بیان کرتا اچھا سوال ہو گیا تو بیٹھ میں ویکھو بھائی نو سوال کرنا بھی نہیں آیا میں دسیا کہ پہلا اصول ساڈا اللہ دا قرآن ہے بھائی میرے پیارے بھائی ہن جواب دے جواب تے لے لو نا اما بعد فإن خیر بھائی الحدیث اور ویکھو تسی جواب نہیں لے رہے جواب نہیں لے رہے میں یہ عرض کیتی ہے کہ پہلا ساڈا اصول اللہ دا قرآن دوسرا اصول ساڈا حدیث پاک اے پوچھ رہے ہیں ہن اجتہاد حدیث چوں لکھا معاذ ابن جبل ہاں اور کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور دے ہر مسئلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس گئے نہیں پانی وچ مچھر ڈگ پوے تے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس وقت توانو مسئلہ قرآن چو دیکھو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا حدیث چو دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بارے فرمایا پھر چلو جتنے بھی حدیث سنا دو نا تسی تے سناؤ تسی سوال تے تواڈا ہے عبد الکبیر بھائی ویکھو انہیں رولا پا رہے ہیں سوال نہیں آ رہے میں تانوں اجتہاد کی دلیل حدیث چوں دین لگیا توجہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے نہ حدیثاں دا کوئی اعتراض ہے نہ دیوبندیاں دا نہ سنیاں دا آپ نو یمن دا گورنر بنایا تے فرمایا معاذ اوتھے لوگاں دے فیصلے کیویں کرے گا انہاں نے فرمایا اے تے میں تانوں سنا رہا تسی مینوں کتھوں سنانی تے بھول جاندے مڑ تسی ساڈا ایویں بادشاہ ٹائم ضائع کردے پئے اپنا بھی تے میرا بھی آندی تانوں شے کوئی نہیں ہن توجہ حضور نے فرمایا فیصلے کیویں کرے گا انہاں کیا اللہ دے قرآن تو
اوتھے نہ ملیا پھر فرمایا جی تواڈے فرمان فرمایا اوتھے بھی نہ ملیا پھر کی کریں گا اج تاہیدو برعی مفتی صاحب بیٹھے میں اپنی رائے نال اجتہاد کراں گا قرآن و حدیث کی روشنی چ یہی فقہ نفی ہے یہی اجتہاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل کر اسی چیز کا حل ہے نا یہی تو میں دسیا بھی اجتہاد یہی ہے یہ تو تہاڈا میرا اتفاق ہو گیا تے جدوں تسی انکاری نہیں تے چھڑ دیو نا جس گل تے تانوں اعتراض ہے وہ دسو یار میں کی کہتے چلو ایک منٹ تے تسی اتحاد مان کے وہ ٹھیک ہے چلو یہ رولا کر رہے جواب ہی ہے تے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگے چلو یہی ساڈا مسئلہ غور کر تے اگے چلو میں کہ یہی ساڈا مسئلہ تے ساڈا بھی یہی ہے ہن اگے چلو لو جی ٹینشن تو تانوں وہی کھڑی ہے میں تو بیان کیتا ہے یار تسی سامنے تسی انٹرپٹ کرو نا عبد القدیر مسئلہ تسی مان گئے ہو نا بھائی اجتہاد بھی ٹھیک میں نبی دی حدیث تسی حدیث کے مطابق مننے ہیں حدیث تے کوئی عمل جڑا حدیث کے خلاف نہیں آتا خلاف تے لعنت پاؤ نا جی خلاف دی گل ہی نہیں تسی یہ نہ کرو یار اچھا بھی ہن تسی سن رہے ہو بھائی نو ساڈے نو سوال آ ہی نہیں رہا کیوں نہیں آ رہا نہیں سوال ہے ہی کوئی نہیں سارے میں کر رہا نا سوال یہ سوال نہیں ہے دیکھو جی کوئی ایسا مسئلہ میرے بھائیوں گل سنو مولوی صاحب شور پا رہے گل نہیں کریں گے الٹا میں اہل حدیث جڑے بھی ہیں اس سے پوچھو پہلے اہل حدیث کیونکہ اہل حدیث ارے عالم ہے نا یہ یار عالم سنو نا گل کرن دو بزرگو ضرور نہیں عالم ہے نا گل کیوں بند کی چاہیے پہلے آپ مسئلہ عالم دکھاؤ کوئی مسئلہ حضرت صاحب ثابت کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے ساڈا مسئلہ نہیں کوئی شور نہیں ہو رہا چلا یار انہوں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ساڈا نماز باہر ہوے دسن میں تھوڑا امین اچھی دسیا رفع الیدین تے تانوں 5 6 اس بھی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ سند حدیث ہے یار چھڑ جاؤ نا سر میرے بھائی واری اور چلا یار پیٹرول ہو گیا پیٹرول لے کے آ رہے جی جی ٹھیک ہے صحیح سکون نہ اچھا جی دیکھو میرے بھائیو ایک منٹ سپیکر بند کر ہن مولوی صاحب مولوی تے ہیں نہیں بیچارے ساڈے بھرا ہیں اور اتحاد بھی منی بیٹھے ہیں یار حدیث سے انہوں یار کو نہیں ہن مان ٹھہر تے سکتا جاؤ اور میں تانوں حدیث تے گل تے سن لو اگر تسی اجتہاد مان لے ہے بھویں حدیث دا ہی مان لے ہے تہاڈی بڑی مہربانی کیوں آکھدے پے ہو باویں او بھائی ہن صبر ہن کوئی اعتراض کیتا ہے آکھا نہ منو پھر ٹھیک ہے تعریف بھی قبول نہیں انہاں نو میں تعریف کر رہا کہ بھائی تسی مان لے حضرت انہاں نو گل کرن دیو یا تسی انہاں نو چپ کرا کے آپ اگے اٹھو تہاڈی بھی تسلی کراواں گا اچھا بھائی نے مان لیا کہ اجتہاد بھی ٹھیک ہے اجماع امت بھی ٹھیک مولانا آئے تے میرا تہاڈا اتفاق ہو ٹھیک ہو ہن اس تے سوال مذہب ہے ساڈا بس ٹھیک ہو گئے جزاک اللہ مینوں بھی قبول تانوں بھی بس ٹھیک ہو ہن اگے سوال کرو ہاں جی حضرت صاحب کی نام ہے کیڑا پہلا تسا کس چیز دے بارے گل کیتی تانوں ہن سوال بھی کوئی نہیں ہن تسا وہ بھی میں دسنا ہے جڑے چیلنج کیتے نے او میں دسو نا ضرور وہ بھی میں دسنا ہے جناب تقریر کیوں دے چیلنج کیتے نے میں دسو سوال تے یار اے ہن زیادتی سوال تے تسی کرنے نا ہن گل ہی نہیں آندی پئی ٹھیک ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا میں وچ کیتا نعوذ باللہ ایک مسواک جتنی بھی حضرت صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے اعتراض کیتا نہیں آخیا کہ رفع یدین دی فضیلت فضیلت ہی بیان کرتے ہیں نا بھائی حضور نے بیان نہیں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فعل مندے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کال تیرا وہ کال بھی لے آواں گے کال لے آؤ کال مالک بن حویرث جی مسلم شریف دی حدیث نے وہ مالک بن حویرث ہے حضور دا کال چاہیے حضور نہیں دساں گا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی نماز سکھائی روز جو بھی عقائد سکھائے مالک بن حویرث جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا مالک بن حویرث اتھے جا رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی اتھے میرا نمونہ اتھے پیش کری نماز ایویں پڑھی جب میں پڑھی سارو پوری نماز دے بارے دیکھ لو جی رفع یدین گل رفع یدین دی ہو رہی ہے آج نوٹ کرو یہ کی پڑھدا ہے آج ویکھو قرآن حدیث اے ویکھ رہو تے میں جڑی حدیث بیان کیتی ہے رکوع بھی بیان کیتا ہے سجدہ بھی بیان کیتا ہے اور اندر رفع یدین دا ذکر ہے نہیں ہے سلو کما رأیتمونی تو عبداللہ
ابن مسعود بھی آنے, عبداللہ ابن عمر بھی آنے, جنہیں تو نبی دیا حدیث تک کٹو نا کول مالک بن حویرث یہ نبی حدیث دا کٹو کول ایک کول ہے نبی دا نہیں رفع دین دے بارے چ نہیں ہے, نبی کے بارے ہے نہیں نہیں نماز دے بارے یار نماز دے بارے چ نہیں جی ہے نا دیکھو آؤ جی آج تسی حقیقت دیکھ لو. نہیں نہیں لفظ رفع یدین دی گل ہو رہی ہے نا, کو ضروری تو نہیں بہار بار ضروری ہے نا, آج بن گیا کہ ضروری نہیں ہے, آج بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیلے نمونہ موجود ہے تو کس طرح انکاری کرتے پیا اسی کس طرح تجھے انکاری کر رہے تھوڑے نال جی کر کے بول رہے ہیں ہو کٹو بخاری شریف کی نا نا حدیث نا. مالک بن حویرث کی کٹو حدیث اگر مالک بن حویرث نو حضور نے رفع دین رکوع والا فرمایا ہوئے, رکوع تو اٹھن والا فرمایا ہوئے, رکوع اور تیسری رکعت دے شروع والا فرمایا ہوئے, او کافر دا پتر ہے جڑا انہاں دے نال نہ رہے. جیڑی واہ 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 اچھا چلو چلو بڑے مر جان گے لفظ دکھا سکدے انہاں نو آکھو جی مالک بن حویرث علی حدیث بھی کہا میں تسی بھی کھانی کہ میں بھی کھانی میں تو لے کے نہیں تسی تسی ہو جے تسی آئے نہیں تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ استغفر اللہ یار پھر تانوں کی لوڑ ہے؟ مالک بن حویرث والی جے حدیث حضور دے رفع دین دا کوئی نہیں دکھانا تو تسی ہے اون دے کول موبائل ہے کٹو جی مولانا کٹ کے دیو انہاں نو کہ حضور نے رفع دین رکوع جاندے ہیں مولانا نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے مولانا, وہ بھی نہیں ہے, مینوں پتہ ہے مالک بن حویرث دا, جی جی مینوں پتہ ہے اون دا ذکر ہی نہیں ہے. ہاں جی وہ صحابی دا اثر ہے. ویسے جس طرح ہوں کولڈ مائنڈ ہے نا سارے بالکل اس طرح جس طرح میں پڑھی اس طرح پڑھنی ہے, ہاں جی یہ بس خراب کریں گل ہے رفع دین دی, اور وہ بھی رکوع جان دی تے اٹھن دی تے تیسری رکعت دی شروع دی, ایندا تے ایک قول دکھا دے پتہ جائے صرف یہ دس رہے ہیں جس طرح میں پڑھی گھر گھر یار اللہ دی قسم لڑائیاں پہ گئیں عبد القبیر صلی اللہ علیہ وسلم تو یار کیڑی حدیث ہے ایک تو دکھا دیو, ایک دکھا دو. تسی پڑھو نا, پڑھو نا, پڑھو انہاں کوئی پڑھو, گل نہیں اے یار روشنی کرو تے میں پڑھ دینا ایڈی لڑائی. موبائل دی روشنی تیز کر دو جی, تیز کر دو, ایک منٹ جی کرو یار کی کردے پے اوتے موبائل دی روشنی ایڈ کرو این کوئی نظر آنا, موبائل دی روشنی تیز کرو یار, موبائل دی کرو کرو تیز, مینوں کی پتہ کتھوں ہوندے ہے بھائی نو دیو نا انہاں دا ہو سکدا یار کوئی نہیں مسئلہ نہیں, کوئی نہیں لاکھ کوئی نہیں. لو جی میں پڑھن لگا ہوں میرے پڑھن تے اعتبار کرن. جی جی پوری سند پڑھا یا صرف حدیث پڑھا؟ پوری سے پڑھو. چلو جی حدثنا یحیی بن یحیی اخبرنا خالد بن عبید اللہ عن خالد عن ابی قلابة عن رعا انه رعا مالك بن الحوارث اذا صلى كبر ثم رفع يديه اذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا. ان تے اللہ دی قسم نبی دی کوئی گل ہی کوئی نہیں, اے صحابی دا وہ صحابی بیان کر رہے ہیں, نبی دا قول نہیں, وہ صحابی کہہ رہے ہیں. او ہو ترجمہ او تو بڑی دیکھ لو تسی میرا سوال کیے کہ نبی نے فرمایا ہوئے, اے تے صحابی دا فرمان ہے. کی آکھ رہا صحابی صحابی جو مرضی کہے گل نبی دی فرماؤ نہیں. ویکھو میں لاؤ ترجمہ نبی بس ترجمہ بھی ساڑھے میں پڑھدا میرے کول پڑھا نہیں تے کبیر بھائی دے دو شاہ جی حضرت ان دے وچ نبی دا فرمان کوئی نہیں یاد رکھیا ہے. سنا جی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قلابہ جی تابعی نے یار یہ تفصیل نہ کرو, نہیں کیوں نہ کریے کی کرے ابو قلابہ ایک تو نال شرع بھی کرن لگ پیندے نے. تابعی ہے میں کہنا سن دے نہیں گل شور بن. ابو قلابہ جی تابعی ہیں, مالک بن حویرث صحابی ہے. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں نے نماز 10 رہن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز. جی جی پر حضور نے کوئی فرمایا سوال دے صحابہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ صحابہ تے جاواں گے نا تے صحابہ دے نہ کرن دیاں بھی ہے نے, او تو بعد سند بھی تو ہوئے گی نا, پر ہاں سند بھی پیش کریں گے, پر اللہ دے نبی نے کوئی بیان کیتی فضیلت او دسو. سوال ہے کہ نبی نے فرمایا, گل سارے سمجھ آ گئی. انہاں گل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گل بس کرو جی, گل سمجھ آ گئی. تساں گل کی تھی تابعی نے صحابہ کی گل کی, صحابہ کی گل کی نبی دی میرے ترجمہ تو سن لو, صحابی نے کیتی ترجمہ تو سن لو. گل فیل نہیں ہو رہی, گل بول رہی ہے. حضور نے نہیں فرمایا, ایسے جھوٹ نہ بولو. حدیث سے پڑھ کے صحابہ نے گل میں تو ہن گل تو سن جا, میں
گل بیٹھے سی گل ہو گئی ہن کسی صحابی دی گل کرے او صحابی دی گل اور صحابی دی گل ایتھے گل حضور دی کرو کوئی حضور دی کر رہا ہے صلی اللہ نبی حدیث حضور دی ہے او نہیں او حدیث نقل ہی نبی حدیث ہے حدثنا کی ہوتا صحابی ہے صحابی ہے صحابی نا دا قول بھی دی حدیث ہے نا بھائی حضور دی فعلی حدیث جی حضور پچھلے دن گل سنو تسی آؤ مطالبہ کرو انہاں نو کہ حضور نے رفع دین دے بارے حضور انہاں تے تسی سمجھ گئے حضور گل سنو نا تسو تقریر کیتی سوال کر رہے ہیں جڑا او گل پہ سن گئے تسی چپ کر وقت تسی آکھو بھائی یار سارو غلط بیانی کرتے پے غلط بیانی سوال تسی بتاؤ نا اساں سمجھ آوے تو نام بھائی تہاڈا نام کی ہے نور محمد بھائی ایک منٹ سوال اے وے کہ حضور نے فرمایا ہے اے ہن حضور دا فرمان دکھا دے نہیں اے دکھانا ہے جی جناب اسی جے لوکاں گل نہیں تسی تے بہو یار اسی آنے چوری نور محمد صاحب آپ انہاں نو فرماؤ نبی نے فرمایا حضور تسو تقریر کیتی خاموش ہو گئے سنو جی بھائی یہ پہ سنے نے اسلام بھی سمجھ آوے وقت تسی آکھو بھائی یار تو نہیں ٹھیک آرام نال سمجھ کہ حضور نے کی فرمایا اے گل اے جی ہاں جی رولا جڑا نہ رولا تسی ہور آنے چوری صاحب سن بھائی سن لو اے سنیا ہے وحدث ان رسول یار ہن عربی تے میں پڑھ اللہ کے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم تسی چپ کرو دیکھنا شور بنے یار کان یفعل ہاکذا مالک بن اویرہ جی نے نماز انہاں لوکاں سکھائی نا آخر تے فرماندے ہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں انہوں نے حدیث بیان کی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے رفع یدین اے نبی دی بات آ گئی نہیں صحابی دا فرمان ہے نبی دا فرمان نبی دا صحابی کہہ رہے ہیں چلو چلو ایک منٹ کوئی یہ نماز کے بارے صاحب دیکھ لو ہن چلو چلو ایک منٹ سکون تک کرو ذرا ایک منٹ چاچی چلو تسی آکھو نا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن ترے حدیث اسی بیٹھنے کرن نہیں ہے ترے حدیث بیان کیتی بیٹھے تسی کیتی ترے تساری میں میں تے روکے دی بیان قرآن پاک بھی ہے ایک گل نہیں ہے دیکھو نا جی آپ قرآن وچ بھی رفع دین نہ کرن دا اشارہ ہے مینوں ٹائم دے دیو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ایک منٹ جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے صحابی امت دے سب تو بڑے فقیہ حبر الامہ حضور دے چچا دا سکے بھائی اس آیت دی روشنی چ کہندے نے کہ دا مطلب ہے کہ نماز وچ رفع دین نہیں کرنا ابن عباس وچ نہ ہوے میں مسلمان ہی نہیں چلو چلو یہ میں قرآن تو تانوں دکھاتا ہے ہن کوئی ایک آیت تسی اے ضعیف روایت نہیں نہیں رہتا بیان کر رہے ہو نہ تفسیر صحیح کر رہے ہو جھوٹ نہ بولو سمجھے تسی جھوٹ بول رہے ہو ابن عباس پڑھو میں بیانات ابن عباس پڑھو ضعیف کیویں ہے بہترین کون کرے نا ضعیف کون ہے ضعیف کون ہے یا تو چپ کر ضعیف کس کون کیڑا ضعیف ہے اے دیکھو جی نور بھائی جھوٹ بولیا کہ ضعیف نہ پڑھیا انہاں کو حضور دی حدیث میں سمجھانا گل ہے حضور دی حدیث اے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی یہ حدیث سن رسول اللہ صحابی نے فرمایا صحابی کی فرما رہے ہیں صحابی فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار ان کوئی تو بولو فرما رہے ہیں یار نبی دا فرمان بتاؤ نہ کرو پہلے نور صاحب یہ کی کرتے پھر سوال کے اندر جواب چنا نبی دی منع بھی دکھا دیتی ہے چاچا سر بھائی چاچا بھائی صحابہ نے کس کا نمونہ بیان نہیں نہیں سوال ساڈا اس ٹائم صحابہ دا نہیں اچھا بات سنو سوال حضور کی زبان میں ایک گل کراں ایک منٹ سوال ہی گل کیتی کرتے ایک میں جڑی یہ گل کر رہے ہیں میں انہوں نے پہلے آکھا بھائی اے فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گل کرو مسواک جنی فضیلت بیان کی تھی استغفر اللہ رفع دین اچھا رفع دین نبی دی سنت ہے کوڑی ہیں پہلے والی دوسری متروک ہے منسوخ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پہلی گل ہے نہیں مطلوب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھر حدیث ایک منٹ جی اے تو منع بھی دکھاتی ہے گھوڑے دی پوچھڑ والی استغفر اللہ پہلی دفعہ ہے بڑا سخت جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں تمہیں جڑا اے حدیث ہے آ جاؤ چلو آ جاؤ اے پہلے بھی تو کر رہے ہیں نا کیا گھوڑے دی تم میں اے دکھاؤ ادھر بھی کر رہے ہیں نبی داؤد علیہ السلام ہاں جی سند ابھی داؤد والی نہیں یہ بخاری والی ہے مسلم والی مسلم والی ہے مسلم والی سنت صوفی صاحب دکھانے ہیں انہوں پہلے چلو منسوخ بھی ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھو نا عمل تسی رفع یدین عید
اندھ وچ کر دیو کیا اتنا ماڑا وہ عید والے دن الگ ہے دیکھو یہ بندہ جواب کون کون کر رہا ہے لفظ کی کہہ رہے ہیں رکوع جان والا رکوع اٹھن والا تیسری رکعت والا اے سانو دکھا دین حضور دی دکھا دے رہا ہے ویکھ حضور دی زبان تو نہیں ہے صحابی دا بیان ہے دکھا سکتے ہو اے صحابی دا بیان ہے لوکاں نوں دکھا سکتے ہو عید وچ کرنا ایک چیز دکھا سکتے ہو او یار عید دا مسئلہ پھر کریں گے اے دیکھو موضوع بدل رہا جی اے دیکھو موضوع بدل رہا اے دیکھو عید تے آ گیا جی اے نوٹ کرو موضوع بدل گیا جی پتہ لگدا پیا اچھا سنا ہے جی گل عید دا چکر کتھوں آ گیا سنو میں گل بات ہے جی ساڈی بارگاہ لڑائی پئی چلو یہ گل نہیں کرتا چھوڑ دو عثمان تے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو جی والی گل کیڑی ہے جی اچھا جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو بھی فرمان ہیں وہ کنا سانو پہنچائے نے ایک نہیں ہے دیکھو گول کنا پہنچائے نے جی دسو جی دیکھو نا 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 کنا پہنچائے نے دسو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کسے کیوں اعتراض چلو کسے صحابی کو دکھائے ایک منٹ کسے صحابی کو دکھا دین کہ صحابی نے کیا ہوئے نبی نے فرمایا چلو یہ دکھا دین جاؤ میں پھر بھی شکست مننا اللہ بھائی میں انہوں نے حدیث بیان کی تھی یہ خود ہی جب بیان کریں اس ترجمہ کریں نہیں جی اے مالک بن کبیر صاحب ایک گل ہور گل تو سن لو اور میں جڑا نوٹ کرنا پیا تسی ادب نہ بولو تسی اپنے تو ہی کر رہا اس ذرا تھوڑا اچھا جی چلو ادب نہ بولو بزرگوں تشریف رکھو تسی بھی تشریف رکھو آپ بھی تشریف بھائی کبیر صاحب گل ہے بازو میں موقع نہیں دیو میں موقع کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے مسئلہ اسی کوئی دا مسئلہ ہے تسی اپنا علم بیان کرو جڑا علم ہے میں سن علم ہے غلط گل کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات دیکھو جی میں مالک بن حویرث کا نام لیا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بالکل آخر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کول ہوئے چلو چھوڑو جی چلو بھائی زیادتی کر رہے چلو جدو بھی رہے تو بھائی صاحب بھائی صاحب ذرا گل تو سنو پتہ نہیں کیا اگر اے پہ کرے نا تو تسا کوئی اہل حدیث نہیں ہو گئی نا جی اگر تسا تقریر کیتی تے جڑے اہل حدیث میں ہونا اہل حدیث نبی دا ایک فرمان رفع دین دے بارے میری گل میں اہل حدیث ہونا حضور گل تو سنو مینوں کر لین ہونے گل سنو تے دیو رول پا دے پر گل تے موضوع تے کرنا یار گل سنو تے لمبی اور ساری رات سنی رکھی ہے میرا راولپنڈی بیان ہے میں اوتھے پہنچنا ہے ہن آپ اپنے دیکھو نہیں کولو پہلے دے نبی بات کرے دا میرا حضور تسی آزاد آپ ہو کے فرما رہے ہیں میں 6 دن بھی میں رہا تھا خاموش عبد نہیں ہو الکبیر صاحب فرماؤ کو کل کام دی دوے تے 6 مہینے بنا اچھا بھائی کوئی مولوی ساتھ لو میں بیٹھا استغفر اللہ ان اللہ آپ تو مولوی ہے نہیں مولوی تو نس جانا اے کسے نو سد کے میرا نام لے تے پوچھ لو چلو چلو پوچھوا لینا ہن پوچھ کی نہیں ہونے پوچھ لو کہ لو میرا نام یار یار عثمان بھائی صوفی صاحب ہے عثمان بھائی آج حدیث نہیں تسی دکھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تسی سب کچھ کرو گے گالاں بھی کڈو گے پر حدیث نہیں دکھا سکتے حدیث کی دکھا رہے ہیں صحابی دا ہے نا نبی دا دکھاؤ سنو جی میں انہوں آکھیا ہے پہلی گل نہیں کرن دے رہے رولے چ پائی رکھے صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بھائی ساری رات مدانی ہے نہیں میں مدانی نے گل ایک کوئی نبی دی حدیث دکھائے میں حدیث سے دکھایا دیکھو مالک میرا چپ نہ ہونا کر دے کچھ خاموش نہیں ہو جی جی اچھا خاموش تو جو ہو گئے میں نے یہ گل کی تھی جی حضرت مالک بن حویرث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے تربیت لئی نماز سیکھی جس وقت وہ اپنے علاقے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے بارے کیونکہ نماز دے اندر ہی رفع یدین ہے نا نماز دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے گل کہہ رہے ہیں مالک بن حویرث اتھے میرا نمونہ لوگوں نے پیش کریں صلو کما رأیتمونی اصلی اس طرح نماز پڑھے جس طرح مینوں دیکھ کے ہی پڑھ دے عربی نے پڑھو بھائی عربی غلطی کر رہا ہے بڑا سخت گناہ غلطی کر حدیث شریف غلط پڑھا ہے میری میں غلطی کی تھی چلو غلط پڑھنا بڑا سخت گناہ ہے اچھا کما رہے تسی سیدھا یار اردو دا ترجمہ کر کما سیدھا اردو دا ترجمہ اچھا چلو یہ ترجمہ نہیں گرم نہیں ہونا نہیں گرم میں ہاتھ جوڑنا ہاں جی تسی دسو جی حضور نے کتے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے بارے گل کی تھی کوئی مالک بن حویرث اتھے وائیں میڈا نمونہ لوکاں پیش کرے جکڑ میں تا نماز سکھائی انہاں مالک بن حویرث گئے انہاں اے وائیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دسی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے یہ انہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا تو انہاں لوکاں نو دس دتا تہاڈی بات پوری ہوگی جی ہوگی جزاک لو جی بات اے وے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی
ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਿਕ ਇਬਨ ਹਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? سارے نو فرمایا ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮਾਤਾ ਸੀ ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਇਤਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਕੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਜਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹਾਤ ਦਸੀਆਂ, ਤਸ਼ਹੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਦਾ ਉਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਦਾ ਉਖਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ایک رفع یدین دے بارے چ کچھ دسیا وہ بھی دکھا دے. چلو چلو ایک منٹ گل اے جیڑی ہے ہن حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی دا فرمان ہے. صحابی چلو فرمان ہے نا. چلو جی او بھائی حدیث قولی نہیں ہے، حدیث قولی نہیں ہے. دیکھو نا جی حدیث صلی اللہ دیکھو ہن یار تسی سارے دیکھ رہے ہو ایک منٹ کہ سوال کی ہے میرے برا دا جواب کی ہے. جواب سوال کرن دو گے تو ہوئے گا نا. ہاں جی کرو جی اگا. یا تے مینوں ہرانا ہی تے میں ہار جانا. تسی کدے نہیں ہرانے واسطے دی گل بھی تواڈے کول کوئی نہیں تے مننا بھی تسی کوئی نہیں. اے مینوں پتہ ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دے سائیڈ مرائی کرو. کیڑی حدیث پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو جی نماز صحابہ نو سکھائی. ہاں جی صحابہ نے اگے رسی. اچھا انہاں اگر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا، منع کرتا نا کیوں منع کیتا؟ کیوں منع کیتا حضور نے پوچھ لو. تسی دسو نا. تسی دسو حضور نے منع کیتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اے کی میں سنائیاں حدیثاں کیڑی حدیث اس دے معاملہ بڑھدا ہی نہیں. ایو بندا ہے فی الصلاۃ لفظ نے بقاعدہ فی الصلاۃ کس واسطے ہے؟ کس واسطے ہے؟ اس واسطے ہی ہے. اچھا ہن دیکھو پانی چ مدانی مار رہا ہے. سوال دوستو اے وے مسواک جنی فضیلت اپنے تین مقامات تے رفع الیدین دی دکھا دے وے. میں جھوٹا میرا یار اللہ نبی دی سنت نہیں ہے رفع الیدین کرنا. دعا فرماؤ. نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ او بھائی یہ متروک سنت ہے. استغفر اللہ متروک ہے. ثابت کر. اچھا ایک منٹ آخری گل آخری ویکھو جی عبد الکبیر بھائی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں. اس ٹائم اسی صحابہ دی تے گل کر نہیں رہے. جدو یہ صحابہ تے پہنچن گے اسی مقابلے حضرت عمر پیش کریں گے. واہ 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 واہ. اسی مقابلے حضرت ابو بکر صدیق پیش کریں گے. دیکھو نا میرا ایک چیلنج یہ بھی سی کہ پہلے امام ابو بکر نے انہاں تو ایک رفع الیدین دکھاؤ، حضرت عمر تو دکھاؤ، حضرت عثمان ایک دکھاؤ پوری کرن دیو. ایک منٹ مگر اس ٹائم پہلا درجہ حضور دا ہے. اسی انہاں نو کہ حضور دا ایک قول مبارک جنی مسواک دی فضیلت بیان کیتی ہے اینی بھی اس رفع الیدین دی رکوع جان والی اٹھن والی اور تیسری رکعت دی ابتدا والی تسی وکھا دیو. اسی اپنی شکست لکھنے ہاں. ایک منٹ ٹھہرو میرے بھائی بار بار صحابہ نو پیش کر رہے نے حضور دا کوئی فرمان پیش کہ آنکھو دیکھو نا حضور نے فرمایا رکوع کرو، حضور نے فرمایا قرات کرو، حضور نے فرمایا آمین کہو. تو رفع الیدین دے بارے چ کیوں نہیں فرمایا؟ وہ بھی تے کوئی حدیث لے آؤ. مگر میں دسیا سی 3 سیشن سن. پہلا سیشن حضور نے ہر تکبیر تے رفع الیدین فرمایا ہے. وہ میری گل میرے بھرا نو یاد کوئی نہیں. یاد کیوں نہیں؟ ایک منٹ سنو اودیاں سندا بھی ٹھیک ہیں مگر وہ چھڑ دیتا. پھر حضور نے رکوع جان لگیا. بخاری شریف اور سر ٹھہرو جی بخاری شریف ہے. ایک منٹ یار ٹھہر تو جاؤ. پتہ ہی نہیں تو بخاری دا معنی کی ہے. امام بخاری دا نام کی ہے؟ محمد بن اسماعیل. اگے ابو چلو کوئی گل نہیں ہے ضروری تے ایک منٹ ٹھہرو. بخاری شریف دا اصل نام کی ہے؟ یار اس طرح کیوں مر بخاری دا نام بخاری شریف ہونا جو مطلب نہیں بخاری شریف دا نام ہوے میں چور دی سزا میری. اصل نام دسو کتاب دا نام کی ہے؟ اے تے یار تہاڈی شان ہے تانوں کتاب دے نام دا بھی نہیں پتہ. دیکھو نا میری بات سنو تسی بخاری شریف دی حدیث دا نام دس دیو جو میرے کول میں تہاڈے قدماں وچ رکھنا. بخاری شریف دا انعام ماشاءاللہ کیا بات ہے. ضروری نہیں بار بار نہیں معلوم ہو بندہ. یعنی بخاری رہتے گھر گھر لڑائی پوانی ہے کہ بخاری دا نام نہیں آنا. بخاری شریف دا نام دسو پورا ہے نہیں نا. تے جڑے علماء دے کام نے علماء نو کرن دیو. تہاڈا کام کی ہے؟ کیا بات ہے. چلو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. ایک منٹ یار ٹھہرو. ایک منٹ جی اج اللہ دا واسطہ جی اپنے پنڈ دی لڑائیاں ختم کرو. ایک حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہوئے رفع الیدین کرو. ایک بھی نہیں ہے. ایک منٹ میری آخری پوری کر لیں. اچھا صحابہ کرام نے جڑا حضور دے بارے چ بیان کیتے نے اون دے 3 سیشن نے. ہر تکبیر تے رفع الیدین، ہر اونچ نیچ تے رفع الیدین. نمبر 1. نمبر 2 رفع الیدین رکوع جان لگیا، رکوع اٹھن لگیا، تیسری رکعت تے کوئی حنفی مر جائے گا ان حدیثاں دا انکار نہیں کر سکتا. تانوں تے پتہ ہی نہیں اہل حدیث بن گئے. اور تیسرا سیشن کی ہے کہ حضور نے پہلے والا باقی رکھیا اور باقی سارے نماز وچ چھوڑ دیتے. اور حضرت عمر دی روایت ہے
مسند بازار وچ ہے، مصنف عبدالرزاق وچ ہے کہ حضور نے جتھے جتھے رفع دین کیتا عیدین وچ کہہ رہے سن عیدین دیا وکھاؤ. حضرت عمر دا روایت ہے کہ حضور نے عیدین والا باقی رکھیا. ہاں ایک منٹ ٹھہرو مولانا عثمان بھائی، اون دے وچ اختلاف ہے، ٹھہرے ایک منٹ، اون دے وچ اختلاف ہے کہ رفع تکبیرات زیادہ نے یا کم نے، وہ چلتا رہے گا. اچھا حضرت عمر فرماندے نے وطراں والا رفع دین باقی رہا، سنی اج بھی کردے نے. عیداں والا سنی اج بھی کردے نے اور شروع والا سنی. تو صحابہ دی ایک جماعت ہوئے جن دے وچ اجلہ صحابہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کون نے؟ چھٹے نمبر دے صحابی. حضور نے فرمایا جو عبداللہ دی رضا ہے وہ میری رضا ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود کہندے نے آؤ میں تانوں حضور دی نماز دساں. فرمایا حضور نے پہلی باری رفع دین کیتا، دوبارہ رفع دین. تو صحابہ کولوں تو تینے قسم دی روایتاں موجود نے. سوال میں کیتا سی کہ نبی نے مسواک دی فضیلت بیان کیتی ہے، استنجے دا طریقہ بیان کیتا ہے. حضور نے بول کھڑے ہو کے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، پانی کیویں پینا ہے، روٹی کیویں کھانی ہے، بیوی دے حقوق کس طرح ادا کرنے نے، غسل کیویں کرنا ہے، ہر شے بیان کیتی ہے. رفع الیدین دے بارک مسواک جنی فضیلت بھی بیان کیتی ہوئے خود حضور نے یا کتے حضور نے رقم دیتا ہوئے. یہ دکھا دیو ایک منٹ حضور نے ایک حدیث فرمائی ہوئے رفع دین کرو نہ. ایک منٹ یا ٹھہر جاؤ اے نہ کرن دیاں آج میں تانوں پڑھ کے سنا دیتیاں نے اس واسطے. وہ تو جدو تواڈے مولوی آئے گا غلط ثابت کرے گا، تسی تے صبر کرو. ایک منٹ ٹھہرو نسو نہیں. لہذا آج ثابت ہو گیا نبی دا فرمان انہاں دے تین رفع دین دے بارے چ بھی سارے رفع نہیں ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ساڑھے سارے دا بیٹھنا بٹھانا قبول فرما اور رفع دین تے اہل سنت دی فتح قبول فرما. اور یا اللہ آئندہ تو امت نو اتفاق اور اتحاد نال قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. آصف بھائی سارے بھائیوں دے بکواس بند کر بھائی. جیڑے امت وچ انتشار پا رہے نے اللہ انہاں تے لعنت پا. نبی دی سچی حدیثاں دا انکار کرن انہاں گستاخاں بے ادب تے لعنت فرما اور اللہ علیہ سنت نو فتح عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.